बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स to Live Learning with Noah. मैं हूँ आपकी होस्ट Zareen Nair and today our guest is Dr. Zaid Mahmood Zaid. He is a political scientist with expertise in IR, contemporary affairs and holds a PhD in IR from NDU. He has remained a research fellow at the University of Maryland and has worked with world-renowned theorists on terror motivations. He has a rich experience of teaching at the university level and has been teaching CSS students for about 7 years now. He has several national and international publications and frequently contributes his op-ed writings. Today, he will discuss IR as a subject in general, how students need to prepare for it, kis qisam ke students ko opt karna chahiye, kise nahi opt karna chahiye, scoring trend, aise basic questions جو ہر اسٹوڈنٹ کے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ وی ول ڈسکس دا 2021 IR پیپر 1 اینڈ پیپر 2 کویسچنس اور ایگزامینر کو بندہ کس قسم کا آنسر دے, کس طرح کے آنسر اسٹرکچر کرنا چاہیے, یہ بیسک ساری چیزیں. سو تھینک یو فار ٹیوننگ ان اینڈ وی ول اسٹارٹ آور سیشن. اینڈ السلام علیکم سر, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. تھینک یو. تو سر پہلے ہم IR کے وہ بیسک کویسچن اسٹارٹ کر لیتے ہیں. اینڈ جسٹ ٹو اسٹارٹ آف آپ بتائیں واٹ از IR اینڈ واٹ از دس سبجیکٹ انٹیل. انٹرنیشنل ریلیشن آئی ووڈ لائک ٹو یوز اردو ایز اے میڈیم. جی سر. اوکے. انٹرنیشنل ریلیشنز بیسکلی ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو پولیٹیکل سائنس کی ایک آف شوٹ ہے جو اسٹیٹس کے درمیان ریلیشن شپ کو اسٹڈی کرتا ہے. ریلیشن شپ کس کس قسم کا, ریلیشن شپ آف آل سارٹس, وہ پولیٹیکل ہے, اکنامک ہے, سیکیورٹی ریلیٹڈ ہے, اور ایون آج کی دنیا میں جس طرح سے ہم ڈیپلی انٹر کنیکٹڈ ہیں, ڈیپلی انٹیگریٹڈ ہیں, تو ایون ہم سوشل ایشوز کو بھی ڈیل کرتے ہیں. IR ایز اے فیلڈ آف اسٹڈی بہت بڑا اسکوپ ہے IR کا. IR ناٹ اونلی ڈیلز اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن بٹ آلسو اٹ ڈیلز ابو دا اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز لائک انٹرنیشنل آرگنائزیشنز and then below the institution, below the state institution like different groups etc. یہی وجہ ہے کہ جو انٹرنیشنل ریلیشنز کو, جو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن شپ ہے, اس کو جب ہم انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کی پریزنس میں اسٹڈی کرتے ہیں تو تب انٹرنیشنل ریلیشنز گلوبل پالیٹکس بن جاتا ہے, دا اسٹڈی آف گلوبل پالیٹکس ان دا پریزنس آف انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز. تو جب انٹرنیشنل ریلیشنز ایز ڈسپلن کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کا اسکوپ بہت بڑا ہے. ایک وقت تھا کہ IR کا جو اسکوپ تھا وہ صرف پیس اینڈ وار سے اسٹارٹ ہوا, اسی لیے شروع میں کہا جاتا, اور ایون آپ بہت ساری بکس میں اسٹڈی بھی کریں گے کہ شاید وارز اینڈ پیس آر دا بریڈ اینڈ بٹرز آف IR. لیکن اس طرح سے اب نہیں ہے. یہ 60s تک کی اپروچ تھی, اب یہ چیزیں کافی ایکسپینڈ ہو گئی ہیں, اور اب IR میں نہ صرف وار اینڈ پیس ہے بلکہ اس میں اکنامکس کو ڈسکس کیا جاتا ہے, ورلڈ ہسٹری کو ڈسکس کیا جاتا ہے, ڈپلومیسی کو ڈسکس کیا جاتا ہے, کلچرل اسٹڈیز کو ڈسکس کیا جاتا ہے, ویپنس کو ڈسکس کیا جاتا ہے, انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو, گلوبلائزیشن کو, انٹرنیشنل ریلیشنز کو, جسٹ نیم اے سبجیکٹ. اور سوشل اسٹڈیز کے آلموسٹ سارے کے سارے سبجیکٹس جو ہیں اس میں فال کرتے ہیں. تو اٹس اے کمپلیٹ پیکیج بائی دا وے. اور سر یہ جو CSS میں اس کا سلیبس ہے آپ اسے کیسے ڈسکرائب کریں گے, کیونکہ IR تو بہت واسٹ فیلڈ ہے, تو ایز اے سبجیکٹ فار CSS آپ اسے کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ایز اے سبجیکٹ فار CSS جب ہم اس کے سلیبس کی بات کرتے ہیں تو اس میں اسٹارٹ کیا جاتا ہے نیشن اسٹیٹ سسٹم سے, کہ یہ دنیا جس میں ہم آپریٹ کر رہے ہیں یہ کوئی آلموسٹ 200 مینیجیبل یونٹس پہ مشتمل ہے جن کو ہم نیشن اسٹیٹس کہتے ہیں. اور ہم ٹریس کرتے ہیں سلیبس کو یہیں سے کہ یہ نیشن اسٹیٹ سسٹم کہاں سے آیا. اس کے بعد ہم سیکیورٹی کو ڈیل کرتے ہیں, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں وارز اینڈ پیس کی جب بھی بات ہوتی ہے, اور ایون IR ایز اے فیلڈ آف اسٹڈی بھی ایک گریٹ وار کے بعد آیا تھا. ایک گلوبل ریئلائزیشن آئی کہ جی وی ہیو فیسڈ انف ڈیتھ اینڈ ڈسٹرکشن ان دا ویک آف فرسٹ ورلڈ وار. تو ایک گلوبل ریکننگ تھی کہ جی ایک ڈسپلن ہونا چاہیے دیٹ کوڈ اسٹڈی دا کازز آف وارز. اور IR پھر آیا تو سیکیورٹی آ گیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پولیٹیکل اکانومی کو ڈسکس کیا جا رہا ہوتا ہے, اسٹریٹجک کلچر کو ڈسکس کیا جا رہا ہوتا ہے. اس میں جو ہمارا سلیبس ہے IR کا CSS کے لیے,
اور جب اسٹریٹجک کلچر کی بات کی جاتی ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے سیکیورٹی پالیسیز جو ہیں ایمنیٹ ہوتی ہیں، ڈرائیو ہوتی ہیں، کہاں سے ڈرائیو ہوتی ہیں، وہ اسٹریٹجک کلچر ہمیں بتاتا ہے. پھر اسی طرح سے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، ساؤتھ ایشیا کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، ویپنز ہیں. پھر انٹر وار پیریڈ ہے اسپیشلی 1920 سے 1940 تک کا. پھر کولڈ وار کا آ جاتا ہے سیشن اسٹارٹنگ فرام 1945 ٹو 1990، 45 لانگ ایئرس. اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں پوسٹ کولڈ وار ایرا. تو اگر پیپر 1 کو دیکھیں تو اس میں بہت ساری تھیوریٹیکل کنسیپچلائزیشن ہے، بہت ساری آئیڈیالوجیز ہیں، بہت ساری تھیریز ہیں. جبکہ پیپر بی کو اگر ہم دیکھیں، اس کے پارٹ 2 کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں ایک کرونالوجیکل آرڈر دکھائی دیتا ہے، اسٹارٹنگ فرام کمیونسٹ ریولوشن، رشین ریولوشن، اور پھر آل دا وے ٹو دا کانٹمپریری ورلڈ. ابھی ہم جس طرح سے ایک آرڈر کی ڈبیٹ میں ہیں کہ ہم کس قسم کے پولیرٹی میں رہ رہے ہیں، یو ایس چائنا کا ریلیشن شپ کیا ہے، اسلام ایسٹ ویسٹ ریلیشن شپ، سویلائزیشنل ریلیشن شپ. تو یہ ساری باتیں اس میں ہم ڈسکس کر رہے ہوں گے. تو جیسے میں نے اسکوپ بتایا ویسا اس کا سلیبس ہے. تو سر اب یہ آپ نے کہا ہے کہ کنٹمپریری ورلڈ تک آتا ہے نا، تو اس میں کرنٹ افیئرز آتا ہے یا کیونکہ بہت اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ اس میں کرنٹ افیئرز کور ہو جاتا ہے؟ کرنٹ افیئر کور یقیناً ہوتا ہے، لیکن کرنٹ افیئر کا مزاج اور آئی آر کا ایز اسپیشلائزڈ ڈسپلن جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. اور یہی وجہ پچھلے 2-3 سال میں ہم نے دیکھا کہ آئی آر اس طرح سے اسکورنگ نہیں رہی ہے. وہ پرائمری وجہ یہی تھی کہ اسٹوڈنٹس یا اسپائرنٹس جو ہیں اس کو بھی کرنٹ افیئر اپروچ کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. میں یہاں پہ آن اے لائٹر نوٹ یہی کہوں گا کہ آئی آر کو عزت دو، کیونکہ آئی آر ایز اے سبجیکٹ جو ہے وہ آپ کو میتھڈس، کانسیپٹس، تھیوریٹیکل فریم ورکس دیتا ہے، ایک سسٹمیٹک لرننگ دیتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے اس کمپلیکس ورڈ کو کمپریہینڈ کرنا ہے، اس کو ایکسپلین کرنا ہے، انٹرپریٹ کرنا ہے، اور سملرلی کس طرح سے آپ نے اس کو پریڈکٹ کرنا ہے. تو آئی آر جو ہے کرنٹ افیئر سے اسی لیے ڈفرینٹ ہے، کیونکہ وہاں پہ آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں آپ کو ایک ایویڈنس دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہاں پہ جب ہم انٹرنیشنل ریلیشنز کی بات کرتے ہیں تو آپ نے ایک سرٹن کنسیپچلائزیشن کی بیسس پہ چیزوں کو کمپریہینڈ کرنا ہے، اس کو اسی طرح سے انٹرپریٹ کرنا ہے، اور اسی کی بیسس پہ آپ نے چیزوں کا فیوچرسٹک جو ہے انالیسز کرنا ہے. تو دونوں ڈفرینٹ ہیں، لیکن آئی آر جو ہے اس کو سپلیمنٹ کرتا ہے، اور جو کرنٹ افیئر ہے وہ آئی آر کو سپلیمنٹ کرتا ہے، لیکن دونوں ڈفرینٹ ہیں. جی سر. اور نیکسٹ سر، ہمارے بہت سارے جو اسپائرنٹس ہیں جب وہ سبجیکٹ سلیکشن کرتے ہیں تو وہ آئی آر اور پولیٹیکل سائنس میں سب سے زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں، تو آپ انہیں کیا کہنا چاہیں گے؟ میں ان کو بیسکلی یہی کہنا چاہوں گا کہ جب ہم آئی آر کی بات کرتے ہیں ایز ڈسپلن یا ایز فیلڈ آف اسٹڈی یا ایز اے سبجیکٹ فار سی ایس ایس، تو میں آئی آر کو سی ایس ایس کے کانٹیکسٹ میں یوٹیلیٹی میکسیمائزر کے طور پہ دیکھتا ہوں کہ آئی آر اگر آپ پڑھتے ہیں تو نہ صرف آپ کے آئی آر کے 200 مارکس کور ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کے کرنٹ افیئر کے بھی 80% مارکس کور ہو رہے ہوتے ہیں. ہاں، جو ڈومیسٹک پالیٹکس سے متعلق ہیں وہ یقیناً کور نہیں ہو رہے ہوتے، 80% مارکس وہ کور ہو رہے ہوتے ہیں. پھر میرے پاس کچھ اسٹیٹس ہیں، کچھ پچھلے 5-4 سالوں کا، 3-4 سالوں کا، جو میں نے یہ دیکھا ہے کہ کس ٹائپ کے ایسے آ رہے ہوتے ہیں. لائک 2018 میں ڈیموکریسی ان پاکستان یا سی پیک ریلیٹڈ ایسے آیا، تو جب آپ آئی آر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ ایسے آپ کے کور ہو جاتے ہیں، آلموسٹ 100 مارکس آپ کے کور ہو جاتے ہیں. دین 2019 میں ہم نے دیکھا کہ وار فرنٹس ان اکنامک زونز، یعنی نیو وار ان اکنامک زونز. تو یہاں پہ جب ہم سیکیورٹی کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، وارز کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، تو ٹائپس آف وارز کو بھی ڈسکس کرتے ہیں، اس کی کوزیلٹی کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. تو یہ ایسے بھی آپ کا ایٹ لینتھ یہاں پہ کور ہو رہا ہوتا ہے. پھر ڈیموکریسی اینڈ الٹریسی آ گیا، اگین ڈیموکریسی. تو جب ہم ڈیموکریسی کو ڈسکس کرتے ہیں اسی میں آئی آر میں، تو اس پاکستانی کانٹیکسٹ بھی آتا ہے، گلوبل کانٹیکسٹ بھی آتا ہے، اسپیشلی جب ہم اینڈ آف ہسٹری تھیسس فرانسس فوکیاما کی جو اسکول آف تھاٹ اس کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر 2020 میں ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ پولرائزڈ پالیٹکس اینڈ ڈیموکریسی ان پاکستان. تو یہ آئیڈینٹی پالیٹکس کی بات ہو رہی ہوتی ہے، جس طرح سے ابھی ہم ہائیبرڈ وارفیئر کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح سے آئیڈینٹی پالیٹکس کی بھی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو آئی آر پڑھنے سے یہ آپ کا ایس سے بھی کور ہو جاتا ہے. پھر پاکستان کی فارن پالیسی اور گلوبل پاور ڈائنامکس کی بات ہوتی.
تو جب ہم فارن پالیسی انٹرنیشنل ریلیشنز میں پڑھتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیسیجن میکنگ کیسے ہوتی ہے, ڈٹرمننٹس کیسے ہوتے ہیں, انٹرنل ایکسٹرنل جو ویریبلس ہیں وہ کیا ہوتے ہیں. تو یہاں پہ پاکستان کی فارن پالیسی بھی کور ہو رہی ہے, اور ایسے بھی آپ کا. اور 2021 میں کووڈ آیا, کووڈ-19 پہ ایسے آیا ہے. پھر ہم نے دیکھا پروز اینڈ کونز آف گلوبلائزیشن. IR میں گلوبلائزیشن ایک پورا چیپٹر ہے, گلوبلائزیشن اینڈ نیشنلزم. تو گلوبلائزیشن کو جس طرح سے ہم کرٹیکلی یہاں پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, اس کا جو نارمیٹیو سٹانس بھی ہے, اس پہ لبرلز کیا کہتے ہیں, ریئلسٹ کیا کہتے ہیں, اور کرٹیکل اسکالرز کیا کہتے ہیں, تو پروز اینڈ کونز سارے یہاں پہ کور ہو جاتے ہیں. تو اگر 4 سال کا ڈیٹا جیسے کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا, 200 مارکس IR کے, کوئی 80% مارکس آپ کے کرنٹ افیئر کے, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آلموسٹ 100 مارکس آپ کے ایسے کے, اور ایون چونکہ ہم ساؤتھ ایشیا بار بار ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں IR میں, کیونکہ انڈو پاکستان کانٹیکسٹ بھی آتا ہے, افغانستان بھی آتا ہے, تو جو پاکستان افیئر کے بھی کچھ 30-40 مارکس کور ہو رہے ہوتے ہیں. اینڈ ابو آل ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو پاس آؤٹ ہو جاتے ہیں ریٹن میں, وہ کوالیفائی کر جاتے ہیں انٹرویو کے لیے, تو انٹرویو میں آلموسٹ جو 200 مارکس ہیں آؤٹ آف 300 وہ IR یا وہ کور کر رہا ہوتا تھا. اوور آل اگر میں یہ کہوں کہ جو اسٹریٹ سمارٹنس آپ کو CSS کو پاس کرنے کے لیے وہ دیتی, وہ IR ہی دیتی. باقی رہ گیا جی پولیٹیکل سائنس اور IR کے درمیان یہ جو ایک تقابلی جائزہ ہے. دیکھیں پولیٹیکل سائنس کے اگر لاسٹ 4 سال کے پیپر دیکھیں, اس پہ بھی میرے پاس پورے اسٹیٹس ہیں. تو پولیٹیکل سائنس بیسکلی واٹ کویسچن کو ڈیل کرتا ہے, واٹ کہ چیزیں کیا ہیں, کیسے ہیں. بڑی ایکسپلوریٹری قسم کی اپروچ ہے وہاں پہ, کیونکہ وہ ایک اسٹیبلش ڈسپلن ہے, ہسٹری بیسڈ ہے زیادہ کہ چیزیں وہاں پہ کیسے اسٹیبلش ہو چکی ہیں. اس کی اپلائیڈ سائڈ ہمیں دکھائی دیتی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں. واٹ کویسچن کو زیادہ ڈیل کیا جاتا ہے. اور ایون اگر وہاں پہ ایویلویٹ کی ورڈ کو بھی اگر ڈسکس کیا جائے تو وہ بھی ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں ڈیل کیا جا رہا ہوتا ہے. تو پولیٹیکل سائنس صرف واٹ کو ڈیل کرتا ہے, جبکہ IR جو ہے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ FPSC کویسچن پوچھتی ہے اپلائیڈ, جو کہ کانٹمپریری سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. ہسٹری کو آپ کنیکٹ کرتے ہیں کانٹمپریری ورڈ کے ساتھ. تو IR یہاں پہ ڈیل کرتا ہے وائی اور ہاؤ کویسچن کو, رچ مٹیریل کے ساتھ, رچ ڈسکرپشن کے ساتھ. تو میں کسی سبجیکٹ کو ڈاؤن پلے نہیں کر رہا ہوں, میں اس کی یوٹیلٹی بتا رہا ہوں کہ اف آئی ور ٹو ڈیسائیڈ میں IR کی طرف جاتا, کیونکہ وہ میرے کئی سبجیکٹس کو اس طرح سے اوور لیپ کر رہا ہے اور کئی طرح سے مجھے وہ پے کر رہا ہے اور آگے بڑھا رہا ہے. جی سر. اور نیکسٹ وہ اسکورنگ ٹرینڈس کے بارے میں ہم بہت بات کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو, جب وہ اسٹوڈنٹ آپٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ IR کے اسکورنگ ٹرینڈ کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اسکورنگ ٹرینڈ کے بارے میں بہت سارے متس ہیں. ریالٹیز جو ہیں بیکڈ بائی امپیریکل ایویڈنس جو ہے وہ بہت کم ہے, کیونکہ اس پہ FPSC کی ایک رپورٹ بھی آئی 2018-19 کی بھی, اور بھی بہت سارے جو اسکالرس ہیں یا جو اکیڈیمک لوگ ہیں جو پڑھاتے ہیں IR یا جن کی یہ CSS PMS کے پیپرز پہ نظر ہے, ان سے بھی میری ملاقات رہی, تعلق رہا سیکھنے کا اور اکارڈنگلی اسٹوڈنٹس کو پڑھانے کا بھی. تو یہ بالکل متھ ہے کہ کون سا جو ہے سبجیکٹ اس بار ہٹ ہوگا یا کیسے ہوگا. IR لو سکورنگ رہا ہے, اس میں FPSC کی رپورٹ بھی ہمیں بیک کرتی ہے. بیسکلی 2-3 ریزن تھے. ایک تو یہ کہ IR میں اسٹوڈنٹس آتے ہیں, بڑے بڑے جارگنز جو ہیں ان کو بہت اٹریکٹ کرتے ہیں, ان کو بورو کرتے ہیں, ان کو یوز کرتے ہیں اپنی تحریر میں, لیکن وہ فیل ہو جاتے ہیں اپنے ان جارگنز کو سبسٹینشیٹ کرنے کے لیے, اور سبسٹینشیٹ نہیں کر پاتے. اور ایون اگر اس کا جو کاؤنٹر آرگومنٹ ہے وہ یہ بھی ہے کہ ایون وہ اسٹوڈنٹس بھی جنہوں نے IR میں BS IR ہے یا IR اینڈ پولیٹیکل سائنس میں ان کا BS ہے, وہ بھی لو سکورنگ رہے ہیں اس سائڈ پہ. تو میں یہاں پہ یہی کہوں گا کہ ان اسٹوڈنٹس نے بھی اس طرح سے ہارڈ ورک نہیں کی ہوئی ہوتی, وہ شاید ایزی لیتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ یہ میرا میجر ہے تو شاید اس کو فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور اسی طرح سے وہ آگے بڑھتے ہیں اور دوسروں پہ فوکس زیادہ کرتے ہیں. یہ 2 ریزن تو یہ آ گیا. تیسرا ریزن جو ہے جس پہ میں تھوڑا سا ادر پرسپیکٹیو کی طرف جاؤں گا وہ یہ ہے کہ سم ٹائم جب پیپر سیٹنگ کی جاتی تو ایگزامینر بھی تھوڑا سا وہ ٹف پیپر جو ہے وہ سیٹ کرتے ہیں. اور چونکہ ہمارے ہاں جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں کوئی لاء کے بیک گراؤنڈ سے ہے, کوئی سائنسز کے بیک گراؤنڈ سے ہے, کوئی کامرس کے بیک گراؤنڈ سے,
تو جو یہ ڈائیورسٹی ہے اگر اس کو ذہن میں رکھ کے دیکھا جائے تو پچھلے 3-4 سال کے سوال اگر میں دیکھوں، کیونکہ میں پچھلے 7-8 سال سے یہی پڑھا رہا ہوں، یہی پڑھ رہا ہوں ایز اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشن، تو میرے خیال سے ان لوگوں کے لیے یہ ظلم تھا کہ جن کا بیک گراؤنڈ کچھ اور تھا اور ان کو کوئی ایڈوانس کانسیپٹس پہ کچھ کامنٹ لکھنے کو یا اینالائز کرنے کو کہا گیا. تو یہ میجر 3 ریزنز تھے. تو اس کا سلیوشن سمپلی یہی ہے کہ جی آپ کمپریہینڈ کریں کانسیپٹ کو اور اس کو سبسٹینشیٹ کریں. ہارڈ ورک ہارڈ ورک ہارڈ ورک یہی ہے. اور سر پھر آئی گیس آپ نے تھوڑا سا ایکسپلین بھی کر لیا، لیکن میں پھر بھی آپ سے پوچھ رہی تھی کہ ہمارے ویورز کو ڈائریکٹ پتہ چل جائے کہ یہ پولیٹیکل سائنس میں اسکور کرنا آئی آر سے کیوں آسان ہے؟ پولیٹیکل سائنس میں اسکور کرنا آئی آر سے کیوں آسان؟ پہلی بات تو یہ کہ میں نے بتایا کہ جی پولیٹیکل سائنس موسٹلی واٹ کویشچن کو ڈیل کر رہا ہے، چیزیں اسٹیبلشڈ ہو چکی ہیں، لیکن یہاں پہ آپ سے جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہوتا ہے وہ آپ کے انالیٹیکل اسکل کو چیک کیا جا رہا ہوتا ہے. تو آئی آر ڈیمانڈز مور انالیٹیکل اسکل، اور جو پولیٹیکل سائنس ہے وہ زیادہ تر ہسٹوریکل جو اسٹیبلشڈ جو چیزیں ہیں، فیکٹس ہیں، ان کی بات کرتا ہے. لائک اسٹیٹ کی ٹائپس کی بات کرتا ہے، پھر فارمز آف گورنمنٹس کی بات کرتا ہے، پھر ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز کی بات کرتا ہے. وہ چیزیں اسٹیبلشڈ ہیں، آپ ایون کریمنگ کر کے بھی میکسیمم مارکس وہاں پہ لے سکتے ہیں. لیکن وہ اسٹوڈنٹس جو تھوڑی سی بھی انالیٹیکل ریگر رکھتے ہیں تو وہ آئی آر میں بہترین اسکور کر سکتے ہیں. نہ صرف آئی آر میں، باقی جو سبجیکٹس ہیں جہاں پہ آئی آر ان کو سپلیمنٹ کرا وہاں پہ بھی وہ بہت اچھی اسٹینڈنگ کے جا سکتے ہیں. اچھا سر، اور ڈو یو ہیو اینی ٹپس ایز ٹو وٹ اسٹریٹجی ون شوڈ اڈاپٹ جب وہ آئی آر کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں؟ فارمولا سمپل سا ہے کہ جی تھنک کنسیپچولی، دین ٹرانسلیٹ ایکوریٹلی، اور فائنلی پریڈکٹ پریگمیٹکلی. اس کو اگر ہم ڈیکنسٹرکٹ کریں تھوڑا سا، تو جب میں کہتا ہوں کہ تھنک کنسیپچولی، اٹ مینس کہ آپ تھیوریٹیکل جو فریم ورکس ہیں، ڈفرینٹ جو کانسیپٹس ہیں، یا جو آئی آر نے جو فریم ورکس دیے ہوئے آپ ان کو یوز کریں کسی بھی کانسیپٹ کو کمپریہینڈ کرنے کے لیے. اور پھر جب میں کہتا ہوں کہ ٹرانسلیٹ ایکوریٹلی، تو اس سے مراد یہی ہے کہ آپ فیکٹس کو ڈسٹارٹ مت کریں، فیکٹس کو وہاں پہ لکھیں. اور جب میں کہہ رہا ہوتا ہوں کہ پریڈکٹ پریگمیٹکلی، تو انتہائی نوول یا یوٹوپین یا آئیڈیلسٹ قسم کے جو ہے اس کی طرف مت جائیں. کیپنگ دا ڈائنامکس انٹو اکاؤنٹ، آپ ایک پریگمیٹک وے میں ڈویبل فارم میں چیزوں کو پریڈکٹ کریں، اور اسی طرح سے یہی ایک اسٹریٹجی ہے. اور سر آپ ہمارے ویورز کو یہ بھی پلیز بتا دیں کہ بکس اور ادر ریسورسز آپ کیا ریکمینڈ کریں گے؟ دیکھیں، پچھلے 3 سال کا جو میرا انالیسز ہے پیپرز کا بھی، پھر جو اسٹوڈنٹس پاس ہوئے فیل ہوئے، میں فارملی بہت سارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ رابطے میں رہتا ہوں تاکہ چیزوں کو ماڈیفائی کیا جا سکے، اور جو نیکسٹ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پھر اسی طرح سے ایک بہتر وے میں ٹیچنگ انوائرمنٹ بھی دیا جائے، میتھڈالوجی بھی بہتر دی جائے، اور ریسورسز بھی ویسے ہی ان کو ایک طرح سے ریکمینڈ کیے جائیں. تو پچھلے 3 سال کا جو، یا اسپیشلی جو پچھلے 2 سال کا جو میرا ایکسپیرینس ہے، یہ میری انڈرسٹینڈنگ، وہ یہ کہتی ہے کہ آپ ٹریڈیشنل سورسز سے کسی اچھے گروپ میں نہیں جا سکتے. آپ سمپلی بائی اسٹڈنگ یا بائی ریڈنگ، بائی گوئنگ تھرو ڈان یا ٹریبیون، آپ کسی اچھے گروپ میں نہیں جا سکتے. اگر آپ چاہتے ہیں کسی ٹاپ یا اچھے گروپ میں جانا، تو پھر آپ کو جو ان آرتھوڈاکس ہونا پڑے گا اپنی اپروچ میں. آپ کو ڈفرینٹ سورسز کی طرف جانا ہوگا، وہ والے سورسز جو نارملی لوگ ان کو اپروچ نہیں کرتے. جی ٹھیک ہے، چونکہ ہم انٹرنیشنل ریلیشنز کی زیادہ بات کر رہے ہیں یہاں پہ، تو ہم انٹرنیشنل ریلیشنز میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ جس سبجیکٹ پہ بھی پڑھ رہے ہیں، لائک سیکورٹی پر پڑھ رہے ہیں، پولیٹیکل اکانومی پہ پڑھ رہے ہیں، تو اسی ٹائپ کے جو ہیں سورسز جو ہیں اویلیبل ہیں. سیکورٹی پہ ڈفرینٹ رائٹرز ہیں، آپ صرف انہی کو پڑھیں. ڈفرینٹ تھنک ٹینکس ہیں، ان کی رپورٹس آتی ہیں، آپ انہی کو پڑھیں، بجائے کہ آپ ایک جرنلسٹ کو آپ پڑھ رہے ہوں یا اس کے آرٹیکل دیکھ رہے ہوں. تو اس طرح سے اسکورنگ نہیں ہوگی. تو آپ سورسز وہی، ایون جو میرا اپنا فیس بک جو گروپ بھی ہے جہاں پہ میں اسکمنگ کر رہا ہوتا ہوں بہت سارا ڈیٹا، آئی آر اینڈ کانٹمپریری افیئرز فار CSS PMS ود زاہد،
اس میں اسٹوڈنٹس کے بہاف پہ بہت سارے میگزینز وہاں پہ شیئر کر رہا ہوتا ہوں، چاہے فارن پالیسی ہے، نیوز ویک ہے، پھر فارن افیئر، پریسٹیجیس فارن افیئر میگزین، تو وہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوتا ہوں تاکہ اگر آپ امریکن فارن پالیسی پہ پڑھنا چاہیں تو آپ کو امریکہ سے آیا ہوا پرسپیکٹیو پتہ چلے، اگر آپ انڈین فارن پالیسی پہ پڑھنا چاہیں تو آپ کو نیو دلی سے آیا ہوا پرسپیکٹیو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ صرف ڈان وغیرہ پڑھ رہے ہوں گے، ایک طرف کا آپ سارا کا سارا جو کنٹینٹ پڑھ رہے ہوں گے، سوری آپ کا انالیسز جو ہے وہ لیم ہوگا، سبجیکٹیو ہوگا اور انکمپلیٹ ہوگا۔ لیکن اگر جب آپ ملٹیپل سورسز کو، کریڈیبل سورسز کو پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کا جو انالیسز ہے وہ زیادہ پریگمیٹک ہوگا، زیادہ ریالٹی کے نزدیک ہوگا اور زیادہ فیوچرسٹک ہوگا۔ میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں، اسٹوڈنٹس جو ہیں بہت سارا ٹائم ضائع کرتے ہیں یہاں پہ، کیونکہ ہم انفارمیشن ایج میں رہ رہے ہیں، ڈیجیٹل ایج میں رہ رہے ہیں، تو ایک بمبارڈمنٹ ہے انفارمیشن کی۔ ایک وقت تھا کہ فیور اتھارٹیز ہوتی تھیں اسپیکنگ ٹو مینی پیپل، اب کیا ہے ٹو مینی پیپل اسپیکنگ ٹو مینی پیپل۔ تو آج ہر کوئی لکھ رہا ہے لیکن ہمارے اسٹوڈنٹس کو یہ نہیں پتہ، ظاہر بہت ساروں کو پتہ بھی ہوگا، میں سوری میں نے سویپنگ ورڈ یوز کیا، بہت سارے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے میں فیل ہو جاتے ہیں کہ کریڈیبل کانٹینٹ میں نے کون سا پڑھنا ہے، موسٹ اتھینٹک کانٹینٹ میں نے کون سا پڑھنا ہے۔ وہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں ادھر ادھر کے جرنلسٹک ٹائپ کے وہ پرسپیکٹیو پڑھنے میں، اور ایک اسپیشلائزڈ پرسپیکٹیو جو ہے وہ کرنے میں وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ بکس میں 2 ریکمینڈ کرتا ہوں۔ ظاہر ہے یہ جو نوا کی جو ہماری بک ہے وہ آپ کو منیمم پاسنگ کرائٹیریا وہ ضرور دیتی ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنا ایک اسٹریٹجک ایج کریٹ کریں، تو اس کے لیے آپ کو انٹرنیشنل آتھرز کی بھی بکس پڑھنی ہوں گی۔ ٹھیک ہے، ہم آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں، ہم آپ کو ایک سرٹن لیول پہ لے جا رہے ہیں کلاس روم انوائرمنٹ کے ساتھ، اپنی پبلیکیشنز کے ساتھ، لیکن آپ کو انٹرنیشنل آتھرز کی جو ایک آدھ بک ہے وہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ تو یہاں پہ آڈینس میری 2 ٹائپ کی ہے، ایک وہ ہیں جو بگنرز ہیں، جو ان کے لیے میں سمپلی یہی کہوں گا کہ وہ آپ انٹرنیشنل ریلیشنز بائی جوشوا گولڈسٹین پڑھ لیں، اچھی بک ہے فار دا بگنرز۔ لیکن وہ لوگ جو ایک بار کوالیفائی نہیں کر سکے، دوسری بار ہیں، یعنی وہ ویٹرن اسٹوڈنٹس، تو میں ان کے لیے سمپلی یہی کہوں گا کہ آپ پرسپیکٹیوز کی طرف آئیں۔ پرسپیکٹیوز آن IR کے نام سے ایک بک ہے، 6th ایڈیشن 2018-19 کی پبلیکیشن ہے بائی ہینری ناؤ۔ تو یہ 2 بکس ہیں جو انٹرنیشنل آتھرز کی میں ریکمینڈ کرتا ہوں۔ باقی ایوری ڈے ڈیولپمنٹس کے لیے وہ میں گروپس میں بھی بہت سارے آرٹیکل شیئر کر رہا ہوتا ہوں، اور اسی طرح سے ریکمینڈ بھی کرتا ہوں بہت سارے انٹرنیشنل تھنک ٹینکس کی رپورٹس بھی، کالم لائک لینتھی میں ریسرچ آرٹیکلس کو پریفر نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی انتہائی اچھا ریسرچ آرٹیکل ہو تو میں اسٹوڈنٹ سے یہی کہتا ہوں کہ آپ اس کا ایبسٹریکٹ اور کنکلوژن پڑھ لیں، ایک ڈائیگنل وے میں، اور لمبی چوڑی چیزیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ٹائم ہمیشہ ہمارے پاس کم ہوتا ہے۔ اور سر are there any specific areas of the syllabus جس پہ آپ کہیں کہ اسٹوڈنٹ کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے؟ 2 ایریاز ہیں، آپ پاس پیپرز کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو ریپیٹیشنز ہو رہی ہیں سوالوں کی جو آپ سے پوچھے جاتے ہیں۔ ایک ہے سیکیورٹی، ٹریڈیشنل سیکیورٹی ہے یا نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی ہے، اور اس کی پھر آگے کئی جو سیکٹرز ہیں نان ٹریڈیشنل کے، انوائرمنٹ آ گیا، سوسائٹل آ گیا، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، اکنامک، پولیٹیکل، سارا کچھ۔ سیکیورٹی کو زیادہ فوکس کریں، ظاہر ہے ایریا کوئی بھی چھوڑنے والا نہیں ہے بائی دا وے، ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو ایک گیس سمجھ کے آگے جائیں۔ ایمپل ٹائم ہے 2022 کے لوگوں کے لیے، سارا آپ نے پڑھنا ہے، لیکن زیادہ فوکس جو ہے وہ آپ کا رہے اس پہ، سیکیورٹی پہ آف آل کائنڈس، اور رہے فارن پالیسی پہ۔ فارن پالیسی مینز ریلیشنز، وہ ریلیشنز آپ کو کرنٹ افیئر میں بھی ہیلپ کریں گے، وہ ریلیشنز آپ کو ادھر انٹرنیشنل ریلیشنز میں بھی جو ہے وہ آپ کو ہیلپ کریں گے۔ یہ 2 ایریاز پہ زیادہ فوکس کرنا چاہوں گا میں۔ تو سر ریلیشنز کی بندہ کہاں سے تیاری کریں؟ ریلیشنز کا بیسٹ تو یہ ہے کہ آپ پرائمری سورس کی طرف جائیں۔ دنیا کی ہر اسٹیٹ کے کچھ اسٹیٹڈ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، آپ ہمیشہ اس پرائمری سورس کی طرف جائیں، چاہے ان کی جیسے ہمارے ہاں موفا کی ویب سائٹ ہے، منسٹری آف فارن افیئر، وہاں پہ بھی جو ہیں ان کی بھی منسٹری ہوتی ہیں فارن افیئرس کی، وہاں پہ ویب سائٹس پہ جائیں یا ان کے کی ڈاکیومنٹ پڑھیں آپ،
فارن پالیسی ڈاکیومنٹس, پرائمری سورس, یا ہیڈز آف اسٹیٹ کی جو اسپیچز ہیں وہ. اسٹوڈنٹ یہاں پہ بھی تھوڑی سی غلطی یہ کرتا ہے کہ ہم کسی کنٹری کی فارن پالیسی پڑھنے کے لیے کسی مخصوص آرٹیکل کو پڑھتے ہیں, وہ آرٹیکل کا جو آتھر ہوتا ہے اس نے اپنا انالیسس دیا ہوتا ہے, یعنی پرائمری سورس سے وہ سیکنڈری بنتا ہے, سیکنڈری کے بعد اسٹوڈنٹ, اور اسٹوڈنٹ کے پاس آتی ہوئی جو شکل ہے وہ ساری ڈسٹارٹ ہو چکی ہوتی ہے. اگر آپ پرائمری سورس کی طرف جائیں گے تو آپ ایون اس سورس کو آپ ریفر اور سائٹ بھی کر سکتے ہیں اپنے رسپانس میں. تو اپنے دعوے کی صداقت میں, اپنے آرگومنٹ کی ویلیڈیٹی کے لیے آپ اس سورس کو جب سائٹ کرتے ہیں تو مارکس کی جو آپ کی جو ہے لائکلیہڈ ہے اچیو کرنے کی وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو پرائمری سورس میں زیادہ جو ہے ریکمینڈ کرتا ہوں اسٹوڈنٹس کو. اور سر آنسر فارمیٹ یا اسٹرکچر کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اسٹوڈنٹس کو؟ بہت اچھا کویشچن اور بڑا ٹائملی ہے, کیونکہ پچھلے جو 2-3 ماکس میں نے یہاں پہ لیے, ارینج کیے, پیپر سیٹ کیا, تو اس میں یہ سیریس ایشوز آئے بیسکلی ہمارے یہ اپروچ کے, اور اسی لیے میں ابھی اس کے بعد جو ہمارا اگلا سیگمنٹ ہوگا اس میں میں اسٹوڈنٹس کو بتاؤں گا کہ کویشچن اسٹیٹمنٹ کیا ہے. اگر میرے سے کوئی کرکس پوچھے تو سی ایس ایس کی سائنس کیا ہے, تو دیٹ از انڈرسٹینڈنگ دا کویشچن اسٹیٹمنٹ. کویشچن اسٹیٹمنٹ کے اندر ڈائریکشن دی ہوتی ہے آنسر کی, ود سرٹن کی ورڈس, ایویلویٹ, ڈیفائن, ڈسکرائب, ایکسپلین, illustrate, critically analyze, calculate, ایگزامن ایٹسٹرا. یہ اسی طرح سے وہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں. اگر آپ کویشچن کو انڈرسٹینڈ کر لیں تو آپ کی آدھی مشکل آسان ہو جاتی, پھر آپ نے اسی سیٹ آف انفارمیشن کو آپ نے لکھنا ہے. اب سیٹ آف انفارمیشن ہم دیکھتے ہیں کہ 12-18 ہزار لوگ اپیئر ہوتے ہیں, چند لوگ پاس ہوتے ہیں 2-3% کے ساتھ جو ریٹن کوالیفائی کرتے ہیں. اب جواب تو سارے لکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن اس میں کچھ فیل ہو جاتے ہیں, کچھ پاس, کسی کو مارکس کم ملتے ہیں یا کسی کو زیادہ ملتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ چیزیں کانٹینٹ پہ آ رہی, اور کانٹینٹ سے بھی زیادہ ٹائپ آف کانٹینٹ پہ آ رہی کہ آپ سے پوچھا کیا گیا ہے, کی ورڈ کیا ہے, واٹ ہے, وائی ہے, ڈسکرائب ہے یا ایکسپلین ہے, ایگزامن ہے, کریٹیکلی اینالائز, ایویلویٹ ہے, ایلوسیڈیٹ ہے. کیا پوچھا گیا, اسی کویشچن کی بیس پہ اسی ٹائپ کا رسپانس چاہیے ہوتا ہے. ہمارے ہاں اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں کہ کویشچن اسٹیٹمنٹ میں دیکھا ہاں یہ ہے, سیکیورٹی پہ آ گیا, ٹیررزم پہ آ گیا, اکانومی پہ یہ آ گیا, اس کے بعد جو کچھ آپ کو آتا ہے وہ سارا ادھر وہاں پہ آپ لکھ دیتے ہیں. تو یہ ارریلیونٹ رائٹنگ ہے, ٹھیک ہے جی, اور اس کے آپ کو مارکس نہیں ملتے. حالانکہ آپ پیپر کے بعد یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جی میں نے جھنڈے گاڑ دیے, رزلٹ آتا ہے تو آپ منہ کے بل گرے ہوئے ہوتے ہیں. وجہ یہی ہے کہ آپ کی اپروچ جو ہے وہ فالٹی اور فلاڈ تھی. ایک آ گیا ایشو. دوسرا, کہا جاتا ہے, یہ بھی آپ کو جی مارکیٹ میں بہت سارے پرسپیکٹو ملیں گے, آپ کے جو مینٹورز, آپ کے جو ایلڈرز ہیں, سینئرز ہیں, جو وہ کہیں بتاتے ہوئے پائے گئے ہیں کہ جی 6 جو ہیں 3 لیوز اور 6 پیجز ضرور بھرنے. یاد رکھیے گا کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا کوالٹی کا آرگومنٹ وہاں پہ یوز کر رہے ہیں, اور کویشچن اسٹیٹمنٹ کیسی ہے, اس میں 2-3 چیزیں پوچھی گئی یا ایک چیز پوچھی گئی, سیدھا کویشچن. تو پھر کویشچن کی لینتھ بھی میٹر کرتی. سم ٹائم کسی کمپلیکس فینومینا کو ایکسپلین کرتے ہوئے آپ کو زیادہ آرگومنٹس کی ضرورت ہے. سم ٹائمز کسی فینومینا کی صرف آپ سے انڈرسٹینڈنگ پوچھی جا رہی ہے, آپ کی انڈرسٹینڈنگ کو جج کرنے کے لیے, تو آپ نے سرٹن فیکچوئل کنڈیشنز کو وہاں پہ لکھنا ہے, زیرو نیونیس کے ساتھ, اور چیزوں کو کنکلوڈ کر دینا, ٹھیک ہے. پھر 2 چیزیں اور, تھیوری, سب سے بڑا ایشو تھیوری کا ایپلیکیشن, ٹھیک ہے. تھیوری کا ایپلیکیشن بیسٹ یہ ہے کہ ایک تھیوری جو ہے وہ یوز کی جائے, اینڈ دیٹ تھیوری مسٹ ایکسپلین یور پرسپیکٹو, ٹھیک ہے, بیسڈ آن سرٹن اسمپشنز آف دیٹ تھیوری, ٹھیک ہے. ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ اسٹوڈنٹس جو ہیں ایک پیراگراف میں ایک تھیوری, دوسرے میں دوسری, تیسرے میں تیسری, اس طرح سے ایسے نہیں ہیں. آپ سے ایک پرابلم اسٹیٹمنٹ پوچھی جا رہی ہوتی ہے, کویشچن جو ہوتا ہے وہ پرابلم اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے, اور اس پرابلم اسٹیٹمنٹ کا آپ سے آنسر مانگا جا رہا ہوتا ہے. تو آپ نے ایک پرسپیکٹو دینا ہے, کیونکہ ہم سوشل سائنس کی بات کر رہے ہیں. یہاں پہ ٹرو اینڈ فالس چیزیں نہیں ہیں, 2 بائنڈریز میں چیزیں نہیں, یہاں پہ پرسپیکٹیوز ہیں.
آپ کے نزدیک آپ کا جو پرسپیکٹیو ہے جس تھیوری کے نزدیک ہے یا کون سی تھیوری بیسٹ وے میں اس کو ایکسپلین کرتی ہے فیوچر کورس آف ایکشن کو یا جو ایگزسٹنگ سینیریو کو کس طرح سے ایکسپلین کرتی, تو آپ اسی کو یوز کریں گے, اسی تھیوری کو. دوسری چیز, اسٹوڈنٹ جو اینڈ پہ کریٹیکل انالیسز, بھائی اس سے پہلے آپ کیا کر رہے تھے, اور پھر ہر رسپانس جو ہے کریٹیکل نہیں ہوتا جب تک پوچھا نہ جائے, مانگا نہ جائے آپ سے. ٹھیک ہے, آپ ہلکا سا انٹروڈکشن دیں جو بھی فینومینا آپ سے پوچھا گیا, اور اس کے بعد آپ کی لارجر ڈیبیٹ سٹارٹ ہو جائے, اور ڈیبیٹ کے بعد آپ فائنل کنکلوڈ کر دیں. نہ کنکلوژن میں کوئی نئی چیز ہوتی, اور جو انٹرو ہے اس میں آپ فینومینا کو ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں. تو درمیان میں جو ہیڈنگز ہیں آپ کی, اسٹوڈنٹس جو ہیں دے یوز ٹو مینی ہیڈنگز, 2 لائنیں ابھی لکھی گئی ہیں, اس کے بعد نئی ہیڈنگ, فینومینا یا پیراگراف یا کانسیپٹ سٹارٹ ہونے سے پہلے کنکلوڈ کر دیتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ ہیڈنگ جو ہیں اتنی لکھیں جتنی ڈیزائرڈ ہیں. ٹھیک ہے, اور ہیڈنگز آپ کی 3-4 ورڈ سے 5 ورڈ سے زیادہ لمبی نہیں ہونی چاہیے, وہ سیلف ایکسپلینیٹری ہو. کیئرفلی یوز کریں ورڈز کو, اور وہ ورڈ سیلف ایکسپلینیٹری ہوں, وہ ڈبل بیرل نہ ہوں کہ آپ کے نزدیک اس کا کچھ اور میننگ ہے, ایگزامینر کے نزدیک کوئی اور میننگ. تو اوپن, نیوٹرل, سنگل میننگ والے ورڈز آپ نے یوز کرنے. چھوٹی ہیڈنگ ہونی چاہیے, پورا آپ کا سینٹینس نہیں ہونا چاہیے, اور اس میں پورا ایک طرح سے سیلف ایکسپلینیٹری ایسی ہو کہ پورا کانسیپٹ بھی سامنے آ رہا ہو. کہ ہم نے ایگزامینر فرینڈلی بھی لکھنا ہوتا ہے, کہ اگر ایگزامینر سارا نہیں پڑھ رہے تو ایٹ لیسٹ آپ کی ہیڈنگز دیکھتے ہوئے ان کو اندازہ ہو جائے کہ لاجیکل ریزننگ کون سی, انٹرو سے کنکلوژن تک ایک ہی ٹائپ کی ریزننگ یوز ہوئی ہے, اور اس کو بیک کر رہی ہیں یہ ساری ہیڈنگز. تو یہ والا فینومینا ہے. ایک اور چیز ابھی میں بولے جا رہا ہوں, بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اسٹوڈنٹس لکھتے ہیں, آؤٹ لائن بھی بناتے ہیں. آؤٹ لائن کوئی 1500-2000 ورڈ کے ڈاکیومنٹ کے لیے منیمم بنائی جاتی ہے, تاکہ وہ سٹیئر کرے, گائیڈ کرے آپ کے باقی آنے والے رائٹ اپ کو. ہمارے ہاں جب 2.5 گھنٹے میں آپ نے 4 سوال لکھنے ہیں, ایوریج 600-700 ورڈز آپ لکھ رہے ہوتے ہیں, تو آؤٹ لائن کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, کسی اسٹوڈنٹ کے آؤٹ لائن بنانے پہ مارکس آ گئے ہوں گے تو وہ ایک اتفاق ہو سکتا ہے, لیکن جو سیٹ پیٹرن جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, آؤٹ لائن کی ضرورت نہیں ہے. آپ انٹرو سے سٹارٹ کریں. انٹرو کے اندر آپ نے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دینا ہے. بہت سارے اسٹوڈنٹس اس کا علیحدہ سیکشن بناتے ہیں, کوئی 1-1.5 پیج اس پہ لکھتے ہیں. درمیان میں جو مین باڈی جس میں آپ ڈیبیٹ کر رہے ہیں, آرگیومنٹ کر رہے ہیں, وہ 1.5 پیج کی ہوتی ہے, اور فائنل پہ اگین 1 پیج آپ کا کنکلوژن. 5 پیج آپ اس طرح سے پورے کر دیتے ہیں. سوری, آپ کچھ چیزوں میں فنڈامنٹلز کو آپ فالو کریں, وہاں پہ آپ کو اٹ از بیٹر ٹو اسٹک ود دا بیسکس. تو آپ انٹرو سے سٹارٹ کریں, پھر جو سوٹیبل ہیڈنگز ہیں وہ لے کے آئیں. اس کے اندر ایک پوری تھاٹ جو ہو وہ انکیپسولیٹ ہونی چاہیے, سٹارٹ ہو, سرٹن سینٹینسز ہوں ایک دوسرے کے ساتھ کوہیرنٹ, اور وہ کنکلوڈ ہو جائے. اگلا پیراگراف, نئی ہیڈنگ, نیا آرگومنٹ, اور اسی طرح سے آپ جائیں. پھر ایک اور کویشچن بھی بہت سارے اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کہ آپ ریفرنس کیسے وہاں پہ سائٹ کریں. یاد رکھیں ریفرنس کیوں دیا جاتا ہے, یا آپ کیوں کسی چیز کو وہاں پہ ریفر کرتے ہیں, کسی بک کو, کسی آتھر کو, کسی انڈیویجول کو, کسی اسپیچ کو, یا کسی ایگریمنٹ کو, کسی ڈیولپمنٹ کو, کسی بھی انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کو. آپ ڈسکس یا ریفر اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ جو آپ کی لائن آف ریزننگ ہے, جو آپ کی آرگومنٹ چلا آ رہا ہے, اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے, اس کو اور زیادہ ویلڈ بنانے کے لیے, ایگزامینر کی آنکھوں میں یا ایگزامینر کے نزدیک اس کو زیادہ ایکسیپٹیبل بنانے کے لیے, پرسویسو بنانے کے لیے آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ وہاں پہ اپنے آرگومنٹ کو پہلے لکھیں گے, اور پھر ساتھ ہی مینشن کریں گے سوٹیبل ورڈز میں, ایز مینشنڈ بائی, ایز مینٹینڈ بائی, ایز آرگیوڈ بائی, ایز پٹ بائی. اس طرح کے سوٹیبل ورڈز آپ یوز کر کے وہاں پہ لکھ سکتے ہیں, انڈورسڈ بائی سم تھنگ. تو یہ ہے فارمیٹ کے ایشوز جن پہ میں آئی گیس میں نے کافی لمبی وہ بات کر دی. تو یہ غلطیوں سے آپ بچیں, باقی چیزیں اتنی کمپلیکس نہیں ہیں, کیپ اٹ سمپل اور آپ کو اسکور ملے گا. اور میں ویورز کو بھی ادھر بھی بتا دیتی ہوں کہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ایک سیشن کریں گے جس میں ہم
questions discuss کریں گے, اس میں keywords discuss کریں گے, اور اس کا format اور structure on the basis of those keywords and the way the question is written, وہ سارا انشاءاللہ ہم سر کے ساتھ اسکیجول کریں گے, تو وہ پھر ہم اپنے سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر لیں گے. بس سر لاسٹ 2 questions اور میں آپ سے ایک ساتھ ہی پوچھ لیتی ہوں اس جو فرسٹ ہاف آف دا سیشن ہے, کہ 2022 کے ایگزام کے لیے آپ کے کوئی پریڈکشنز ہیں, اور فائنل کوئی ٹپس یا ریکمنڈیشنز ہوں اسٹوڈنٹس کے لیے؟ کوئی پروفیسیز وغیرہ یہ پریڈکشنز تو نہیں ہیں, اور میرے خیال سے نہ ہی ہم کر سکتے ہیں رزلٹ سے ریلیٹڈ کہ کیا ہوگا. لیکن میں اسٹوڈنٹس کو ٹپ یہی دوں گا کہ آپ کانسیپٹ کو کمپریہینڈ کریں اور اس کو سبسٹینشیٹ کریں, کہ جی گریب دا کانسیپٹ اینڈ دین سبسٹینشیٹ دا کانسیپٹ. باقی جو ہے جب آپ کانسیپٹ کو گریب کر لیں گے, باقی جو ہیں یہ صرف آگزلریز ہیں یا یہ جو پیریفرل نالج ہے آپ کا, آپ اسٹرکچر کو سمجھ جاتے ہیں تو پھر فلیش جو ہے اس پہ ڈالنا آسان ہے, کیونکہ آپ کرنٹ افیئر کی تیاری بھی کر رہے ہوں گے, تو کرنٹ افیئر کی بیسس پہ آپ وہ فلیش جو ہے پورے اسٹرکچر پہ وہ ڈال سکتے ہیں. تو بیسٹ یہی ہے, کیپ وائی کویشچن ان مائنڈ اینڈ دین بی انکویزیٹو کہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں, اس سے پہلے کیوں نہیں ہوئی. جو آئی آر کی جو اکیڈیمک اسکالرشپ ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں یا ایون پالیٹکس میں جو ٹائم اور اوکیزن بہت میٹر کرتا ہے. تو جب وائی کویشچن آپ کے ذہن میں ہوگا تو شاید آپ بھی وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ جی وائی دس ڈیولپمنٹ از ہیپننگ ناؤ, وائی ٹوڈے, وائی ناٹ 2 years بیک, اور کیوں فیوچر میں کیوں نہیں. تو جب آپ اس طرح سے انکویزیٹو ہوں گے تو چیزیں آسان ہو جائیں گی, فنگر ٹپس میں ہو جائیں گی, آپ ڈاٹس کو کنیکٹ کریں. اب یہ 4-5 مہینے کا فنومینا نہیں رہا سی ایس ایس, کیونکہ جس طرح سے مارکیٹ میں بہت سارے پریپریٹری انسٹیٹیوشنز آ گئے, اسی طرح سے پیپر سیٹر جو ہیں یا ایگزامینرز جو ہیں وہ بھی ذہن میں رکھے ہوں گے کہ جی یہ پوری یہ جو پولیٹیکل اکانومی ہے ایک طرح سے سی ایس ایس کی کیسے چل رہی, تو آپ ایکسپیکٹ کریں چیزیں جو ہیں وہ مرکی, رف اور ہارڈ, اور اسی طرح سے آپ تیاری کریں, انشاءاللہ کچھ مشکل نہیں ہے. چلیں سر, اب ہمارے ساتھ ٹائم تھوڑا سا کم ہو گیا ہے, تھوڑا نہیں کافی کم ہو گیا ہے, لیکن وی ول ٹیک اباؤٹ 10-15 minutes ایکسٹرا اگر آپ کو. ٹھیک ہے, نو ایشو. تو وی ول ٹرائی ٹو ریپ اپ دیز 2 papers of 2021 in 20 minutes. تو 10 minutes ہم پارٹ 1 کو دے دیں گے, 10 minutes ہم پارٹ 2 کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے, میں ایک کویشچن ریڈ آؤٹ کرتی ہوں, پھر آپ اس کا اپنا انالیسس دیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو اسٹارٹنگ ود آئی آر 2021 پیپر 1. Question number 2. Define international relations. Discuss its changing and /evolving scope. اور اس کویشچن کو آنسر کرنے سے پہلے, جیسے آپ نے پہلے بھی ایک طرح سے وہ آڈینس کو بتایا کہ ہم ایک نئے سیشن کی طرف جائیں گے, ایک اور ہوگا. بیسکلی میں پیار ہو کے آیا تھا ان اے سینس کہ جی اسٹوڈنٹس کو بتا سکوں کہ کس قسم کے کی ورڈز کویشچن اسٹیٹمنٹ میں آئیں تو آپ کا رسپانس کیسا ہونا چاہیے. اس میں انڈرسٹینڈنگ آپ کی سم ٹائم جج کی جا رہی ہوتی ہے. میں صرف 2 منٹ لوں گا کیونکہ ہم اس پہ پورا سیشن لینے جا رہے ہیں, تو صرف میں آڈینس کو بتاتا چلوں کہ ہمارا نیکسٹ سیشن وہ کس سے متعلق ہوگا. کہ اگر ڈسکرائب, ایکسپلین, ڈسکس یا اس طرح سے سمرائز ٹائپ کے ورڈز آپ کو کویشچن اسٹیٹمنٹ میں دکھائی دیں تو بیسکلی ایگزامینر آپ کی انڈرسٹینڈنگ کو جج کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, وہ گیج کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, جس میں آپ سے کوئی نیونیس جو ہے وہ ایکسپیکٹ نہیں کی جا رہی ہوتی, بلکہ آپ کو ڈسکرائب کرنا ہوتا ہے سرٹن فیکٹس کو. ٹھیک ہے, یہ یاد رکھیے گا. آپ یہ ویڈیو چونکہ اویلیبل ہوگی نوا کے پیجز پہ بھی اور ویسے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر سم ٹائمز آپ ورڈ دیکھیں گے کہ آرگیوڈ کی بات آتی ہے, کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ کی بات آتی, جسٹیفائی کی بات آتی, یا جج کی بات آ رہی ہوتی. تو اس میں اسٹوڈنٹ سے بیسکلی پوچھا کیا جا رہا ہوتا ہے, اسٹوڈنٹ سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ جج کریں گے چیزوں کو بیسڈ آن دا اویلیبل انفارمیشن. تو بیسکلی
آپ ایویلیویٹ کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو جب اس طرح کے ورڈز آپ کو اسٹیٹمنٹ میں دکھائی دیں گے. ٹھیک ہے, اس میں نیونیس چاہیے, بالکل آپ جج کر رہے ہیں اور پھر اپنا پرسپیکٹو بھی دے رہے ہوتے ہیں. پھر سم ٹائمز آپ کوشچن اسٹیٹمنٹ میں ورڈز دیکھتے ہیں السٹریٹ, کریٹیسائز, اینالائز اینڈ ایگزامن. اب اس میں آپ سے پوچھا کیا جا رہا ہوتا ہے؟ اس میں پوچھا یہ جا رہا ہوتا ہے کہ جو سیٹ جو آلریڈی جو اویلیبل سیٹ آف انفارمیشن ہے اس کو بٹس اینڈ پیسز میں کس طرح سے آپ بریک کر کے اس کے سارے ویریبلس کو آپ کنیکٹ کر کے کیسے اینالائز کرتے ہیں چیزوں کو. تو یہاں پہ بھی یس آپ نیونیس دے رہے ہوں گے, نیا لکھ رہے ہوں گے, آپ کا اپنا پرسپیکٹو بھی یہاں پہ جا رہا ہوگا. سم ٹائمز ورڈ یوز ہوتے ہیں کیلکولیٹ, predict, determine, then demonstrate or by using or use something. تو یہاں پہ آپ سے ایپلیکیشن پوچھا جا رہا ہوتا ہے, ایپلیکیشن آف سرٹن کانسیپٹس, ایپلیکیشن آف سرٹن تھیریز, ایپلیکیشن آف سرٹن فریم ورکس. تو یہاں پہ آپ نے ان تھیریز کو اپلائی کر کے سرٹن رولس کو, سرٹن کانسیپٹس کو, چیزوں کو لکھنا ہوتا. اگین یہاں پہ بھی نیونیس چاہیے, آپ لکھ رہے ہوں گے, اپنا انالیسس دے رہے ہوں گے جی, اور تھیری کی روشنی میں, کانسیپٹ کی روشنی میں آپ ایکسپلین کریں گے. اینڈ فائنلی کریٹیکل, ہمارے ہاں کریٹیکل کو سینونیمس سمجھا جاتا ہے یا ایکویٹ کیا جاتا ہے ود کرٹیسزم. تو یہ 5%, 10% یا ایک اسپیکٹ ہو سکتی ہے. بیسکلی جب کریٹیکل کی بات آتی ہے تو ہم وہاں پہ پاور ریلیشن شپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آؤٹ آف دس آل فینومینا, آؤٹ آف دس ہول فینومینا, ہو از گینر, ہو از لوزر. ٹھیک ہے جی, اس میں کون لے کے جا رہا ہے, کون گینر ہے, ہو سٹس آن ٹاپ اینڈ کالز دا شاٹس. لائک اگر ہم کہیں کہ جی رائٹ اے کریٹیکل نوٹ آن پیلسٹینین ایشو, یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل پیلسٹینین ایشو, تو سمپلی ہمیں پتہ ہے کہ ہو از دا گینر. تو اپریزل جب ہم لکھیں گے, کریٹیکل اپریزل ہوگا, کریٹیکل انالیسز ہوگا, تو بیسکلی ہم یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ آؤٹ آف دس فینومینا ہو از گینر, ہو از کالنگ دا شاٹ اینڈ ہو از دا لوزر. تو وہاں پہ آپ نے وہ بتانا ہے رچ ڈسکرپشن کے ساتھ, میکسیمم لینتھ آپ نے یہاں پہ دینی ہے, میکسیمم ویریبلس کو کنیکٹ کرنا ہے, یہ والا. تو اگلا جو سیشن ہوگا ہمارا, آئی ووڈ لائک ٹو یوز کلاس روم وائٹ بورڈ, تاکہ کلاس روم انوائرمنٹ میں آپ کو پورا کویشچن اسٹیٹمنٹ لکھ کے دے سکوں, اور پھر نیچے ہم آؤٹ لائن ایک طرح سے بنائیں کہ اس میں کور آرگومنٹ کیا ہے اور کس طرح سے ہم اس کو لے کے چل سکتے ہیں. تو یہ تو تھا بیسکلی یہ ساری کی ساری یہ انڈرسٹینڈنگ کہ کویشچن اسٹیٹمنٹ کیا, کیونکہ کویشچن اسٹیٹمنٹ بیسکلی آپ کو ڈائریکشن دے دیتا ہے پوچھا کیا گیا ہے. اور مجھے 7 سال ہو گئے, میرے سے آج تک یہ کسی نے سوال نہیں پوچھا تھا, لیکن میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ بتانا چاہ رہا تھا. لیکن چلیں ابھی اس فورم کو, ہمارے جو اپنی اکیڈمی کا جو فورم ہے, کیونکہ لارجر آڈینس تک چیزیں جا رہی ہیں. پہلے کلاس میں تو میں بتا دیا کرتا تھا جو لوگ میرے سے پڑھیں, کچھ ایریاز کو میں نے ٹچ کیا, کچھ کو نہیں ٹچ کیا, لیکن چلیں ایٹ لیسٹ ہم یہاں پہ ان کو ڈسکس کر رہے ہیں. کمنگ بیک ٹو دا کویشچن میڈم نے ابھی پوچھا, جو FPSC پوچھ چکی ہے 2021 میں, کہ انٹرنیشنل ریلیشن کی ڈیفینیشن کیا ہے اور اس کا اسکوپ کیا ہے. میں نے جیسے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ انٹرنیشنل ریلیشنز آیا World War I کے بعد, تو شروع میں جو اس کا جو اسکوپ تھا بڑا نیرو تھا, وہ تھا وار اینڈ پیس کو ڈسکس کرنا. بٹ ود دا پیسج آف ٹائم, جیسے جیسے پالیٹکس کی دنیا کمپلیکس ہوتی گئی, ایشوز آتے گئے, ویسے سلیوشنز کی بات ہوتی گئی. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اکانومی بھی آئی, اس میں انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز بھی آئے, لائک یونائٹڈ نیشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں, IMF, ورلڈ بینک, اور WTO, SAARC, ECO, یورپین یونین وغیرہ وغیرہ. پھر ویپنز کی بات آتی ہے, آپ NPT, CTBT اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر ویپن کنٹرول پہ یہ ساری جو اسٹریٹجک اسٹڈیز آ جاتی ہیں. اس میں انٹرنیشنل لا کی بات کرتے ہیں, لا آف سیز کی بات کرتے ہیں, پھر اور بھی بہت سارے, ڈپلومیسی, پھر ہسٹری, گلوبلائزیشن. آج کی دنیا جس طرح سے شرنک ہو کے گلوبل ولیج کی شکل میں آ گئی, تو ہم ڈیپلی کنیکٹڈ ہیں, ڈیپلی انٹیگریٹڈ ہیں, اور اس ریلیشن شپ میں جو کانفلکٹس ہیں دے آر باؤنڈ ٹو ایرپٹ. ٹھیک ہے, سملرلی کوآپریشن بھی باؤنڈ ٹو ہیپن. تو IR کا اسکوپ جو ہے وار اینڈ پیس سے اسٹارٹ ہوا, اور آل دا وے پالیٹکس, ڈپلومیسی, ویپنز, پھر سیکیورٹی اور گلوبلائزیشن,
کلچرل اسٹڈیز سویلائزیشنل اسٹڈیز سے ہوتا ہوا آج تک آ گیا، اور آج ہم جسٹس، آرڈر، پاورٹی ایلیویشن، SDGs وغیرہ یہ جو یونائٹڈ نیشن کے وہ سارا ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشن میں. تو انٹرنیشنل ریلیشنز اگر ہم ڈیفائن کرنے کی بھی بات کریں تو نیرو سیگمنٹ اس کا یہی ہے، نیرو ڈیفینیشن کہ جی اٹ از دی اسٹڈی آف ریلیشن شپ بٹوین دا اسٹیٹس. لیکن اگر ہم اس کو کمپریہنسو وے میں ڈیفائن کریں تو IR ڈیلز یا IR اسٹڈیز دا ریلیشن شپ ناٹ اونلی بٹوین اسٹیٹس بٹ آلسو ابو دا اسٹیٹس، یعنی انٹرنیشنل آرگنائزیشن، اینڈ بلو دا اسٹیٹ انٹرنیشنل گروپس وغیرہ. تو اس میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو آپ دیکھ لیں کہ اسکوپ بھی کتنا بڑا اور کس طرح سے ایوالو ہو کے اوور دا لاسٹ 100 years یہاں تک آیا ہے. چلیں سر، اب نیکسٹ کوشچن ہے پارٹ 1 کا کوشچن 3. Comparatively discuss the modernist IR theories, realism and liberalism, with post-modernist IR theories, feminism and constructivism. اب یہ دیکھیں ورڈ آیا جی کمپیریٹیولی. اب ورڈ ہمیں گائیڈ کر رہا ہے کہ آپ سے پوچھا کیا گیا، آپ سے ایویلیویٹ کرنے کو کہا گیا ہے، آپ نے ڈٹرمن کرنا، آپ نے جج کرنا ہے کن کو یہ دو تھیریز کی جو بات کریں، کچھ ماڈرنسٹ ہیں کچھ پوسٹ ماڈرنسٹ ہیں. تو جو ماڈرنسٹ تھیریز ہیں، لبرلزم، ریئلزم، جن کی ہم بات کرتے ہیں، یہ بیسکلی یہ مٹیریل تھیریز بھی ان کو کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ مٹیریل اسپیکٹس کو ڈیل کرتی ہیں. لائک اگر ہم ریئلزم کی بات کریں تو ہمیں جو پاور کے ایلیمنٹس ہیں دکھائی دیتے ہیں، ٹینکس دکھائی دیتے ہیں، جیٹس دکھائی دیتے ہیں، کیننز دکھائی دیتے ہیں، بلیزنگ کینن، رورنگ جیٹس ایٹسیٹرا. لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں لبرلزم کی تو لبرلزم چونکہ بات کرتا ہے انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کی، وہ بھی ہمیں دکھائی دیتے ہیں. وہ گروتھ کی بات کرتا ہے، وہ بھی ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ انفراسٹرکچر ہے، پر کیپیٹا انکم ہے، گروتھ ہے، انوویشن ہے، کوآپریشن ہے، انسٹیٹیوشنز ہیں. تو یہ مٹیریل تھیریز ہیں جو یہ کہتی ہیں، جو ازیوم کرتی ہیں کہ ریالٹی ڈز ایگزسٹ، کہ جی آؤٹ سائڈ آف یور انڈرسٹینڈنگ، کہ وہ ریالٹی ایگزسٹ کرتی ہے انارکی کی شکل میں، پاور پالیٹکس کی شکل میں، سیکورٹی ڈائلیما کی شکل میں. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں پوسٹ ماڈرنسٹ تھیریز کی، اسپیشلی کنسٹرکٹیوزم کی یا فیمنزم کی، تو یہ وہ تھیریز ہیں بیسکلی، چونکہ یہ پوسٹ ماڈرنزم کی بات ہو رہی، تو پوسٹ ماڈرنزم چیزوں کو اسکیپٹیکلی دیکھتا ہے، وہ سبجیکٹیوٹی بھی دیکھتا ہے کہ کون کہہ رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے. جو کہہ رہا ہوتا ہے، جو ٹروتھ کلیم کر رہا ہوتا ہے، اس میں اس کا اپنا فائدہ ہوتا ہے، اس کا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے. تو یہ جو تھیریز ہیں، بائی دا وے یہ جو کنسٹرکٹیوزم ہے یہ اپروچ ہے، لیکن ہم تھیریز کے اس میں اس کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں. یہ اپروچ ہے جو دنیا کو انٹرپریٹ کرتی ہے، جو دنیا کو انٹرپریٹ کرتی ہے ان ٹرمز آف نارمز، ویلیوز، آئیڈیاز، آئیڈینٹی ایٹسیٹرا. تو یہ بتاتی ہے کہ کس طرح سے IR کی جو سوشل اسپیکٹ ہے ریالٹیز کو کیسے کنسٹرکٹ کرتی ہے. یہ نہیں کہتی کہ ریالٹی ڈز ایگزسٹ، وہ کہتی کہ ریالٹی از کنسٹرکٹڈ. آل سوشل ٹروتھس آر کنسٹرکٹڈ، آل سوشل ریالٹیز آر کنسٹرکٹڈ. کیسے کنسٹرکٹ کرتے ہیں؟ آپ کنسٹرکٹ کرتے ہیں تھرو یور انٹریکشن، تھرو سوشل انٹریکشن. تو یہاں پہ یہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ماڈرنسٹ تھیوری ہو، پوسٹ ماڈرنسٹ تھیوری ہو یا کنسٹرکٹیوزم کی بات ہو رہی ہو، تو یہ سوشل سائڈس کو دیکھ رہے ہیں، آئیڈیاز، نارمز، ویلیوز، آئیڈینٹیز. اور جب بات ہوتی ہے لبرل ماڈرن تھیریز کی تو وہ بات کرتی ہیں مٹیریل ورلڈ کی. یہ دونوں میں کی ڈفرنس ہے. ٹھیک ہے. چلیے سر، پھر نیکسٹ کوشچن ہے ایکسپلین دا کانسیپٹ آف کمپریہنسو سیکورٹی differentiating it from the traditional concept of power. Is it an appropriate concept for developing and poor countries? دیکھیں میں نے جیسے پہلے بھی بتایا کہ کوشچن اسٹیٹمنٹ میں گائیڈنس ہوتی ہے. اگر ایکسپلین کا ورڈ دیکھیں تو آپ سے ڈسکرپشن مانگا گیا سمپلی، لیکن اگر اس کے سیکنڈ پارٹ کو دیکھیں تو آپ اس کو تھوڑا سا ریورس آرڈر میں بھی دیکھ سکتے ہیں. جی کس طرح سے کہ پوچھا گیا کہ از اٹ این اپروپریٹ کانسیپٹ فار ڈیولپنگ اینڈ پور کنٹریز. تو سب سے پہلے میں ڈیفائن کر دوں کہ کمپریہنسو سیکورٹی جو ہے دیٹ ایکچولی گوز بیانڈ اسٹیٹ سینٹرک اپروچز، اسپیشلی جو ریئلزم ہے. جب سیکورٹی کی بات آتی ہے ریئلزم پاپ اپ انٹو آور مائنڈ یا تھنکنگ. تو ریئلزم چونکہ اسٹیٹ سینٹرک کی بات کرتا ہے، ملٹری تھریٹس کی بات کرتا ہے ایمانیٹنگ فرام ادر کنٹریز.
لیکن جب بات ہوتی ہے کمپریہنسو کی تو بات ہوتی ہے کہ بیونڈ اسٹیٹ، یہ ان سافٹ تھریٹس کی بھی بات کرتا ہے جو فرام ود ان دا اسٹیٹ آ رہے ہوتے ہیں، جو سوسائٹی سے آ رہے ہوتے ہیں، جو اکانومی سے آ رہے ہوتے ہیں، جو انوائرمنٹ سے آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ان سب کی بات کرتا ہے، سائبر سے وہ آ رہے ہوتے ہیں. تو کمپریہنسو سیکیورٹی کا جو کانسیپٹ ہے، بیری بوزان کا جو کانسیپٹ ہے، اس کو سیکٹورل انالیسس بھی کہتے ہیں کہ 5-6 سیکٹرز میں آپ اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں. 5 دیے تھے ایگزیکٹلی، اب سائبر بھی اس میں ایڈ ہو گیا، بہت سارے اسکالرز اس کو 6 سیکٹر کے طور پہ ڈیل کرتے ہیں. تو کمپریہنسو وے میں سیکیورٹی کا جو ڈاکٹرین ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اکنامک، پولیٹیکل، سوسائٹل یا سوشل، انوائرمنٹل، سائبر اینڈ ملٹری، اسٹیٹ سینٹرک، اس کو بھی انکارپوریٹ کرتا ہے. دیٹ ایکچولی میکس دس سیکیورٹی اپروچ کمپریہنسو. اب دوسری طرف ہم آتے ہیں کہ ویدر اٹ از اپروپریٹ فار دا ڈیولپنگ ورلڈ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈیولپڈ ورلڈ ہے اس کو ہم پاورفل کہتے ہیں، ان کو ہم سیکیور کہتے ہیں. تو اب تھوڑا سا ایک ریٹروسپیکٹو میں دیکھتے ہیں کہ وائی دے آر سیکیور. دے ہیو پولیٹیکل اسٹیبلٹی، دے ہیو اکنامک اسٹیبلٹی اینڈ پریڈکٹیبلٹی. انوائرمنٹل کیسز میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہتر ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ملیٹیرلی ان کو موسٹلی ڈائریکٹ تھریٹس کا سامنا نہیں. اگر کمپریہنسو سیکیورٹی کا جو فینومینا ہے، جو کانسیپٹ ہے، جو سیکیور یا ڈیولپڈ جو ورڈ ہے ان کو سیکیور کر رہا ہے، دین یہ انڈر ڈیولپڈ ورڈ کے لیے یا ڈیولپنگ ورڈ کے لیے کیوں ہیلپ فل نہیں؟ آف کورس ہیلپ فل ہے کہ جی یہ جو ڈیولپنگ نیشنز ہیں یہ بھی ان سیکٹرز میں کام کر کے، اکانومی میں کام کر کے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی پہ کام کر کے، پھر انوائرمنٹ پہ کام کر کے، اسی طرح سے سائبر پہ کام کر کے، آپ کام کر کے اپنی سوسائٹی کو اور اپنی پالیٹی کو یا پالیٹکس کو سیکیور کر سکتے ہیں. ادروائز جو انڈر ڈیولپڈ نیشن ہیں آج کی اس ڈیجیٹل ورلڈ میں، ہائبرڈ وارفیئر کے دور میں، دے آر ولنریبل ٹو سیپریٹزمز. تو آج کی فیک نیوز کی دنیا، آئیڈینٹی پالیٹکس کی دنیا، ایتھنو نیشنلزم کی دنیا، یہ انڈر ڈیولپڈ نیشنز کے لیے فریگمنٹیشن کا باعث بن سکتی ہے. تو یس، کمپریہنسو سیکیورٹی کا جو فینومینا ہے یہ ایکولی امپورٹنٹ ہے فار ڈیولپڈ اینڈ انڈر ڈیولپڈ ورلڈ. چلیں سر، نیکسٹ کوشچن نمبر 5. آئیڈینٹیفائی اینڈ انالیٹیکلی ایکسپلین دا ویریس کانفلکٹ ریزولوشن میتھڈس. اس میں ڈفرینٹ اسکالرز نے کیٹیگرائز کیا ہے. کچھ اسکالرز نے اس کو پیسیفک میتھڈس کی بات کی ہے، پیسیفک ہیں، پھر جوڈیشل میتھڈس کی بات کی، اور کچھ نے پھر اس کو کوارسیو پروسیجرز کی بات کی ہے، شارٹ آف وار یا ود وار. لیکن جو جرنلی جو پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز کے جو اسکالرز ہیں وہ 5 جنرلی جو ڈسکسڈ یا مچ ڈسکسڈ جو کانسیپٹس ہیں یا میتھڈز ہیں ان کو وہ ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے گڈ آفیسز کی بات کی جاتی ہے کہ آپ کس طرح سے میڈیشن کو یوز کر سکتے ہیں، جو آپ کے دوستوں کی طرف سے یا تھرڈ پارٹی کی طرف سے جو فیسیلیٹیٹڈ نیگوشیشن ہوتی. دوسرا آ جاتا آربیٹریشن. آربیٹریشن اور میڈیشن میں ڈفرینس کیا ہے بائی دا وے؟ میڈیشن جو ہوتی ہے وہ فیسیلیٹیٹڈ نیگوشیشن ہوتی ہے، اس میں ایگریوڈ کوئی بھی نہیں ہوتا، دونوں ون ون اس میں چلے جاتے ہیں. آربیٹریشن میں کیا ہوتا ہے کہ تھرڈ پارٹی جو ہوتی ہے وہ ڈیسیجن میکر ہوتی ہے، وہ اس کا ڈیسیجن پھر دوسروں نے فالو کرنا ہوتا ہے، جو ثالث ہوتا ہے آربیٹریٹ ہوتا ہے. آربیٹریشن آ گئی سیکنڈ. تھرڈ آ جاتے ہیں جوڈیشل میئرز آ جاتے ہیں. اس میں آپ کسی انٹرنیشنل باڈی، ٹریبیونل یا آپ کسی کورٹ میں چلے جاتے ہیں اور وہاں سے کوئی فیصلہ آتا ہے تو ظاہر ہے آپ اس کی جیورسڈکشن قبول کرتے ہیں، وہاں پہ جاتے ہیں اور پھر کوئی فیصلہ آتا ہے تو آپ اس قضیے کو یا کانفلکٹ کو ریزالو کرتے ہیں. پھر چوتھا آ جاتا ہے یونیلیٹرل سیٹلمنٹس آ جاتی ہیں. یونیلیٹرل سیٹلمنٹس اس طرح سے آ جاتی ہیں کہ اس میں جب کنٹریز فیل کرتے ہیں کہ یہ جو میڈیشن ہے، آربیٹریشن ہے، یا یہ جو جوڈیشل جو میئرز ہیں سارے ایگزاسٹ ہو گئے ہیں یا ویک ہیں، تو پھر سم ٹائمز وہ یونیلیٹرل اس کی طرف جاتے ہیں، چاہے وہ بائی ڈیولپنگ نیوکلیر ویپن آپ دوسرے کو ڈرا کے بھی کسی کانفلکٹ کو ریزالو کر لیں، لائک بیلنس آف ٹیرر میں جانے کی بات ہم کر رہے ہوتے ہیں، یا سم ٹائمز آپ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ سینکشنز وغیرہ کی طرف چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، بینگ پاورفل آپ دوسرے
سینکشن لگا کے بھی اس طرح سے اگلے کے بیہیویئر کو مولڈ کر رہے ہوتے ہیں, انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں. فائنلی کورسیو میئرس ہیں. کورسیو میئرس میں آ جاتا ہے جی آپ بلاکیڈ کر سکتے ہیں, لائک کیوبا کے کیس میں ہم دیکھتے ہیں بہت سارے اسکالرز اس کو کوارنٹین کی بات کرتے ہیں. کوارنٹین از آلویز ڈیفینسو, بلاکیڈ از آلویز ڈیفینسو. پھر ہم دیکھتے ہیں ایران یو ایس کے کیس میں ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ وہاں پہ سینکشنز لگا کے بھی, یا 1979 کے جو ایرانین ریولوشن کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک ریٹارجن قسم کا جو ہے سلیوشن آیا کہ یو ایس سے اور ایران نے اپنے ڈپلومیٹک جو ٹائز تھیں وہ کٹ کر لی تھیں. تو ایٹ لیسٹ دے ڈڈ ناٹ ڈرفٹ ٹوارڈز اوپن وار اور کانفلکٹ, رادر ایک ماڈسٹ ریسٹرینٹ دکھائی گئی. تو یہ 5 جو ہے میتھڈ جو ہیں وہ زیادہ یوز ہوتے ہیں کانفلکٹ ریزولوشن کے لیے انٹرنیشنل ریلیشن میں. چلیں سر پھر نیکسٹ کوشچن پہ آتے ہیں. واٹ از دا رول آف اکانومی ان اسٹیٹ بیہیویئر؟ How does it influence definition of national interest, and how is used as a tool of achieving foreign policy goals? Discuss with examples. اچھا چلیں, اب دیکھیں اکانومی از اے کریٹیکل ایلیمنٹ آف پاور, اور فارن پالیسی جو ہے وہ چلتی ہی پاور پہ ہے. جتنے زیادہ ایلیمنٹ آف پاور آپ کے پاس ہوں گے آپ کی اتنی ہی نیشنل پاور جو ہے وہ زیادہ ہوگی. جب آپ کی پاور زیادہ ہوگی آپ اتنا ہی زیادہ لیوریج یوز کر سکتے ہیں فارن پالیسی میں. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر مائنس نیوکلیر. ہمیں جرمنی اور جاپان گلوبل افیئرز میں بڑے ایک پاورفل ایکٹرز دکھائی دیتے ہیں, ان کی بڑی سے ہے. یورپین یونین میں جرمنی ہے, یا گلوبل ایشوز میں جاپان اور جرمنی کو ہم دیکھتے ہیں. وائی؟ بیکاز دے آر اکنامک جائنٹس. ٹھیک ہے جی, دے آر ناٹ نیوکلیئر کیپیبل کنٹریز. ٹھیک ہے جی, لیکن وہ اکانومی ان کی بہت بڑی. ٹھیک ہے, اب جب آپ کی اکانومی اچھی ہے مینز آپ کے پاس پاور ہے. جب آپ کے پاس پاور زیادہ ہے, پاور ہے, آپ کے پاس لیوریج ہے, تو آپ فارن پالیسی کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنے نیشنل انٹرسٹس کو اچیو کر سکتے ہیں. جی فارن پالیسی کیوں ہوتی؟ فارن پالیسی بیسیکلی سیٹ آف اسٹریٹجیز ہوتی ہے. کس لیے بنائی جاتی ہے؟ ٹو پروموٹ اینڈ پروٹیکٹ یور نیشنل انٹرسٹ. ویئر؟ کون سا آپ کے پاس ارینا؟ انٹرنیشنل ارینا. while interacting with the rest of the world, with the external world, آپ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو کیسے اچیو کرتے ہیں. تو اکانومی از دی ایلیمنٹ آف پاور دیٹ انکریزز یور نیشنل پاور, دیٹ ایکچولی انکریزز یور لیوریج اینڈ انکریزز دا کیپیبلٹی ٹو انشور یور نیشنل انٹرسٹ. ایگزامپلس کیا ہیں؟ یو ایس اے از اے سپر پاور ناٹ بیکاز آف دیئر ملٹری. China is the second emerging superpower not because of their military, rather it was their economy that propelled and enabled them to modernize their military. اگر یو ایس اے کی بات کریں 1872 سے لے کے وہ ابھی تک اکنامک پار چلے آ رہے ہیں, ٹاپ موسٹ اکانومی. آپ چائنا کو دیکھ لیں, آج چائنا سیکنڈ لارجسٹ اکانومی اینڈ دیٹ ایکچولی الاؤز دیم فار ملٹری ماڈرنائزیشن. اور اسی لیے اکانومی کو لیٹنٹ پار بھی کہا جاتا ہے, جس کو آپ کبھی بھی ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں انٹو ملٹری پار. اس کی بیڈ ایگزامپل جو ہے پاکستان کے کیس میں دیکھ لیں کہ پاکستان از اے ویک کنٹری اکنامکلی اینڈ یو ہیو ٹو ڈانس آن دا ٹیونس آف یور ماسٹرز. ماسٹر میں اس لیے کہہ رہا ہوں, بڑا آڈ ورڈ ہے, آئی ایم سوری ٹو یوز, کیونکہ جب آپ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں دوسرے پہ دین یو ہیو ٹو ڈانس آن دیئر ٹیون. تو یہی ہے ہماری اکنامک ڈپینڈنس جو ہے وہ اکنامک بن گئی ہے ایڈکشن, اور پور اکانومی کی وجہ سے ہماری فارن پالیسی بھی آپ کو ایک میس میں دکھائی دیتی ہے, اور آپ جو ہے اس طرح سے آگے بڑھ کے ایونٹ شیپ نہیں کر رہے. یو رادر ایڈجسٹ یور سیلف اکارڈنگ ٹو دا ویوز کریٹڈ بائی دا بگ پاورز. چلیں سر پھر نیکسٹ کوشچن ہے, آئیڈینٹیفائی دا ڈفرنٹ ٹائپس آف نان اسٹیٹ ایکٹرز ان انٹرنیشنل ریلیشنز اینڈ دیئر امپیکٹ آن دی انٹرنیشنل سسٹم. سمپل سی بات یہ ہے, بڑا میٹرک ایف اے یا انٹر کے لیول کا یہ کویشچن ہے کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز, اب ورڈ ہے نان اسٹیٹ ایکٹرز. اب نان اسٹیٹ ایکٹرز میں ہر وہ ایکٹر یا وہ تمام ایکٹرز دوز ہو ڈو ناٹ ریپریزینٹ اسٹیٹ, کہ اسٹیٹ کی طرح سے وہ نہیں ہیں, وہ سارے نان اسٹیٹ میں آ جاتے ہیں. اس میں آئی جی اوز ہیں, انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہیں, اس میں یونائٹڈ نیشن ہے, ای یو ہے, ڈبلیو ٹی او ہے, ڈبلیو ایچ او, اوپیک, اے ڈی بی, WTO, اس میں فائنینشیل انسٹیٹیوشنز بھی ہیں, سارے ہیں پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز. پھر
این جی اوز آ جاتی ہیں. این جی اوز بھی کچھ نیشنل ہیں, کچھ انٹرنیشنل ہیں. انٹرنیشنل میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے, آئی سی آر سی ہے, ایم سی آئی ہے, پھر ہم دیکھتے ہیں میلنڈا گیٹس آرگنائزیشن ہے, آکسفیم, WWF, سیو دا چلڈرن ایٹسیٹرا اینڈ مینی ادرس. یہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہیں. اس کے بھی جو ممبرس ہوتے ہیں وہ گروپس یا پیپل ہوتے ہیں انڈورسڈ بائی دا اسٹیٹس, اور جبکہ جو آئی جی اوز کی ہم نے بات کی اس میں اسٹیٹس ممبر ہوتی ہیں. یہ دونوں میں ڈفرینس ہے, ٹھیک ہے. پھر کچھ آ جاتے ہیں ملٹی نیشنل کوآپریشنز آ جاتی ہیں, بہت بڑے اکنامک جائنٹس ہیں جو پوری دنیا میں جو اپنے بزنس آبجیکٹیوز کو پرسو کر رہے ہیں. اس میں ایپل سے لے کے, ٹویوٹا سے لے کے, پھر جانسن اینڈ جانسن سے لے کے, نوارٹس سے لے کے ایٹسیٹرا. ایک اور ڈویژن بھی ہے, کچھ ہیں وائلنٹ نان اسٹیٹ ایکٹرز اور کچھ ہیں فائنینشیل یا نان وائلنٹ کی ہم یہ بات کر لیں گے. اب وہ جو وائلنٹ ہیں اس میں ہمیں القاعدہ, بوکو حرام, یہ ٹی ٹی پی, LEJ, اسی طرح سے آپ کو داعش وغیرہ, IS, یہ آپ کو دکھائی دیتی. اب جو سیکنڈ پورشن ہے وہ یہ ہے کہ ان کا امپیکٹ کیا ہے انٹرنیشنل سسٹم پہ. اب انٹرنیشنل, لیٹس ڈیفائن دا ٹرمز فرسٹ. انٹرنیشنل سسٹم کیا ہے؟ انٹرنیشنل سسٹم بیسکلی وہ سیٹ آف نارمس, وہ سیٹ آف رولس ہیں دیٹ ایکچولی گورن دا بیہیویئر آف دا اسٹیٹ ان انٹرنیشنل ارینا. تو اس انٹرنیشنل سسٹم میں ان ایکٹرز کی سگنیفیکنس کیا؟ اب آپ دیکھ لیں 9/11 ایک نان اسٹیٹ ایکٹر کی وجہ سے ہوا, اور اس کے بعد پوری دنیا میں اس کی ریزوننس سنی گئی. پوری دنیا نے اپنی فارن پالیسی کو ری پرائیورٹائز کیا, سیکورٹی پالیسیز کو جس طرح سے وہ کیا, تو سگنیفیکنس اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتی. پھر القاعدہ یا داعش, اب مڈل ایسٹ میں جو یہ سارے کا سارا جو میس ہے اس میں ان دو کا بہت بڑا رول. ظاہر اسٹیٹس آر آلسو پرسوئنگ دیئر اون نیشنل انٹرسٹ ایز ویل, لیکن ہم یہ دیکھ سکتے ہیں. پھر افغانستان, طالبان, ایک سٹنگ سپر پاور از انگیجڈ ان ڈائلاگ ود نان اسٹیٹ ایکٹر کال طالبان, ٹھیک ہے. اینڈ دے ناؤ سیم ٹو بی شفلنگ ان ماسکو, اسلام آباد, نیو دلی, پھر کابل, پھر ہم دیکھتے ہیں استنبول, پھر واشنگٹن, اینڈ دین دوحہ, اینڈ مینی ادر, بیجنگ. تو دے آر ویری پاورفل اینڈ دے آر شیپنگ ریالٹی آف انٹرنیشنل ریلیشن. چلیں سر, اس پیپر کا لاسٹ کوشچن ہے, آئیڈینٹیفائی اینڈ ڈسکس ڈٹرمنٹس آف پاکستان's فارن پالیسی. پاکستان کی فارن پالیسی کی ڈٹرمنٹس دیکھیں, جو پریسنگ ایشو ہے آج بھی پاکستانی جو اسٹیٹ کا ہے, جو ہمارے وطن عزیز کا, وہ سیکیورٹی کا. اور سیکیورٹی کا جو ہے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ڈٹرمنٹ کون سے ہو سکتے ہیں. انڈین فیکٹر ہے سب سے بڑا, پھر افغانستان فیکٹر ہے, ٹھیک ہے. ایسٹ ویسٹ کی طرف سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی انڈین سائڈ سے جو آنے والے تھریٹس ہیں, اور اسی طرح سے افغانستان والی سائڈ سے جو ان ویلکمنگ افغانستان کی طرف سے آنے والے. تو یہ دو میجر ڈٹرمنٹس ہیں جو آپ کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی, کیونکہ فارن پالیسی کا ٹاپ موسٹ آبجیکٹیو یہی ہوتا ہے کہ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو کیسے پریزرو کرنا ہے. تو یہ دو تھریٹس جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو ہیں, یہ سب سے بڑے ڈٹرمنٹس ہیں. اور اس کے بعد آپ کی اکانومی آ جاتی ہے. پور اکانومی ایکچولی پوشڈ یو ٹوارڈز USA ڈیورنگ دا کولڈ وار. پھر اب جا رہے ہیں جی چائنا کی طرف, تو یعنی اکانومی بہت بڑا. مڈل ایسٹ کے ساتھ بھی آپ کا جو ریلیشن شپ رہا ہے آئیڈیالوجیکل ڈٹرمنٹ رہا ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اکانومی بھی ہے کہ پاکستانی ڈائسپورا وہاں پہ کام کر رہا ہے, وہاں سے پیسے بھیج رہا ہے, ریمیٹنسز آ رہی ہیں. پھر پاکستان کا مڈل ایسٹ کے ساتھ ڈیفرڈ پیمنٹ پہ آئل اور یہ ساری چیزیں. تو انڈیا ڈٹرمنٹ, افغانستان ڈٹرمنٹ, اکانومی آپ کی ڈٹرمنٹ ہے فارن پالیسی کی. کشمیر کی بیسس پہ آپ دوستوں دشمنوں کو تعین کرتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے کوئی 1 سال سے جو پاکستان سعودی عربیہ کا ریلیشن شپ ہے, کیا وجہ تھی؟ کیونکہ سعودی عربیہ نے کشمیر کے ایشو پہ کوئی اس طرح سے کوئی ایکٹیو سپورٹ نہیں دکھائی, رادر ایون یہاں تک کہا کہ اٹ از دا انٹرنل میٹر آف انڈیا. تو پاکستان واز ناٹ ہیپی بیکاز وی ور ایکسپیکٹنگ سم تھنگ ایکسٹرا آرڈنری. تو پھر شاہ محمود قریشی صاحب جو پاکستان کے فارن منسٹر ہیں, ان کی طرف سے جو 1-2 اسٹیٹمنٹس آئیں, اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے. تو کشمیر اسی کی وجہ. پھر اس کے بعد آ جاتی آئیڈیالوجی, وہ کہ یہ آئیڈیالوجیکل فیکٹر جو ہے اب ختم ہوتا چلا جا رہا. وہ ایک وقت تھا کہ ہماری تھنکنگ میں یہ تھے کہ ہیونگ کارڈیل ریلیشن ود دا مسلم ورلڈ, لیکن اب شاید ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ زیرو کانفلکٹ ود دا امیڈیٹ نیبرس
اینڈ دین ایکسٹینڈڈ نیبرہڈ میں یا جو ایکسٹرا ریجنل جو کنٹریز ہیں ان کے ساتھ بھی ہم پیس چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور گریٹ پاورز کے ساتھ, سپر پاور کے ساتھ بھی ریلیشن شپ ہم اچھا چاہتے ہیں. اینڈ فائنلی پبلک اوپینین. پبلک اوپینین بھی بہت بڑا ڈٹرمننٹ ہے, کیونکہ یاد رکھیں کہ فارن پالیسی کون بناتی ہیں؟ گورنمنٹس بناتی ہیں. گورنمنٹس کون ہیں؟ ووٹ لے کے آتی ہیں. تو گورنمنٹس ہمیشہ پبلک پلس پہ ہاتھ رکھتی ہیں, وہ کوئی ایسا سٹیپ نہیں لیتی جس کی وجہ سے ان کا ووٹ بینک جانے کا خطرہ, ووٹر بیس جانے کا خطرہ. تو پبلک اوپینین کو آپ نے کنسیڈر کرنا ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ 5 یا 6 جو ہمارے ڈٹرمننٹ ہیں میجر, وہ ہیں پاکستان کی فارن پالیسی. چلیے سر, اب ہمارا کافی ٹائم ہو چکا ہے, اب لوگ رفتاری کے لیے تیار ہو رہے ہوں گے. انشاءاللہ جو ہمارا نیکسٹ سیشن ہے, اگر آپ اجازت دیں, ہم پیپر 2 اس میں کنٹینیو کر لیں, یا پھر آپ ابھی کرنا چاہتے ہیں؟ ابھی بھی ہو سکتا ہے, آئی ہیو نو ایشو. ہم 20 منٹ میں کنکلوڈ کر سکتے ہیں. سر 20 منٹ کا ٹائم پھر نہیں ہے. 20 منٹ کا ٹائم نہیں ہے. چلے ہم پھر اگلے سیشن میں یہ رکھ لیں گے. چلیں, اگلے سیشن کا ایجنڈا ہمارے پاس یہ ایک تو کویشچن اسٹیٹمنٹ, certain keywords leading to the response, and then second paper. جی, اس میں آپ سے پوچھا کیا گیا ہے, ایگزامینر آپ سے ایکسپیکٹ کیا کرتا ہے, اور آپ نے کیا لکھا ہے اور آپ کو کیسے پے کیا جا رہا ہے. یہ اگلا ہمارا انشاءاللہ سے وہ ہوگا ہوپفلی. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ us today sir, really appreciate it. آپ نے you've given our viewers a lot to think about. Thank you. And thank you viewers for joining us today on Live Learning with Noah. ہم انشاءاللہ جو IR 2021 کا پیپر 2 ہے, ہم اپنے نیکسٹ سیشن میں ڈسکس کریں گے. ساتھ میں آپ کو ڈاکٹر زائد کویسچن آنسر اسٹریٹجی, اسٹرکچر, فارمیٹ یہ بتائیں گے, اور کی ورڈز ایکسپلین کریں گے انشاءاللہ. سو اسٹے ٹیونڈ ٹو آن آر سوشل میڈیا, ہم جلدی اناؤنس کریں گے. اینڈ تھینک یو سو مچ ونس اگین. اللہ حافظ.